پے تعظیم محمد کو نبوت جھکتی. دیکھا معصومہ کی جھرمٹ میں یہ زہرا کو کبھی عرش سے آیا تطہیر اتر کر آئی. اسی معصومہ کی عظمت کا ہے مقصود بیاں ایک عروسی کی مدینے میں یہودی کے یہاں. ساز و سامان عروسی کی فراوانی تھی. ایک دختر تھی بڑی دھوم کی مہمانی تھی. اپنی دولت پہ تھا زردار یہودی مغرور. سوچا دختر کو محمد کی بلانا ہے ضرور. حالت فکر و فقیری میں جو شرکت ہوگی صرف ان کی ہی نہیں اسلام کی ذلت ہوگی. سن کے یہ بات یہودی ہوئے مسرور تمام. بولے کیا خوب لطیفہ ہے یہ کیا خوب ہے کام. وقت ایک خدمت سرکار دو عالم میں گیا. بادب ہو کے بڑھا اور یہودی نے کہا دختر رہبر اسلام کی شرکت کے لیے آیا ہوں خدمت عالی میں اجازت کے لیے. سن کے فرما کہ یہ شرکت سے نہیں ہے انکار. ہے علی ان کے ولی میں نہیں ان کا محتاج. وقت یہ بارگاہ شیر خدا میں پہنچا. عرض کی خدمت اقدس میں نبی نے بھیجا. میری دختر کی عروسی میں نبی زادی کو اس دن شرکت ہوا تھا چاند لگے شادی کو. سن کے اسرار یہودی کا علی نے یہ کہا اس میں ہے فاطمہ زہرا کی رضا میری رضا. ان کی گھر شرکت شادی پہ رضا مندی ہے. میری جانب سے نہ انکار نہ پابندی ہے. کچھ تسلی یہودی کو ہوئی باتوں سے. خوش ہوا دونوں بزرگوں کی ملاقاتوں سے. جا کے گھر قصہ یہودی کی زوجہ سے کہا اور خدمت میں اسے بنت نبی کی بھیجا. دیکھا بیٹھی ہے مصلی پہ نبی کی دختر. ایک ڈالے ہوئے پوسیدہ سی سر پر چادر. دیکھ کر چہرہ اقدس پہ جلالت کا نشان. مدعات کر نہ سکی روب جلالت سے بیاں. ہنس کے فرمایا کہ کیا فکر و پریشانی ہے. ہم کو منظور ہے گر دعوت مہمانی ہے. ہے اگر خالق و معبود کو میرے منظور آئے گی فاطمہ کل آپ کی شادی میں ضرور. شاد ہو کے چلی اس گھر میں یہودی زردار. بولی اس کھل کے مروت پہ میری جان نثار. ہوئی مصروف اسی وقت سے تیاری میں. رات بھر سجدے ہوئے بارگاہ باری میں. پوچھے پھر پہلے دعا چادر تطہیر سے رات. یا رب مشکل میں ہر ایک تو نے دیا میرا ساتھ. میرے محبوب میرے خالق میرے رحمان و رحیم تو ہی بخشا ہے ہر عزت و ذلت ہے کریم. صلوات اپنی نادار کنیزوں کی بھی عزت رکھ لے. اپنے محبوب کے دختر کی تو عزت رکھ لے. ہو رہی تھی یہ دعا صبح کا تارا چمکا. دین اسلام کی قسمت کا ستارہ چمکا. ہوئی حوران جنا گلشن جنت سے رواں. لے کے سب حلۂ جنت پائے خاتون جنا. اتنے جنت کا ملا حلۂ جنت پہنا. عصمت و خلق نے معصومہ نے گہنا پہنا. لے کے حوروں کو عروسی میں جو معصومہ چلی. یا محمد تھا زباں پر تو کبھی نہ دے علی. حوری چلائی کہ تشریف رسالت لائی. بند آنکھیں کرو خاتون قیامت آئی. صلوات داخل خانہ ہوئی بنت رسول دوسرا. صحن خانہ سے ابلنے لگا سیلاب ضیا. ہوش جاتے رہے جب حسن کو آتے دیکھا. دامن فاطمہ کا حوروں کو اٹھاتے دیکھا. اور نکی گھبرا کے دلہن چاند زمین پر دیکھا. نوچ کر حسن و خزا افراز کا زیور پھینکا. غش پہ غش آنے لگے نزع کا ہنگام ہوا. شادی کا سامان موت کا پیغام ہوا. نالائے غم کی سزا اٹھنے لگی شادی سے. جشن آبادی متبدل ہوا بربادی سے. شرکت فاطمہ زہرا پہ پشیمان ہوا. کیوں بلایا تھا بس گھر میرا ویران ہوا. تو کرے رحمت عالم نے جو دیکھی یہ فضا. سب سے فرمایا کہ ہٹ جاؤ ذرا بہر خدا. اپنی چادر کا مسلح کو کیا میت کے قریب. پیش خلا کے دو عالم نے کہا رکھ کے جبی. تیری درگاہ میں آئی ہوں طلبگار کرم. لوگ سمجھیں گے کہ ہے بنت نبی مبذل قدم. بستر مرد سے معبود اٹھا دے اس کو. اپنے معبود کے صدقے میں جلا دے اس کو. صلوات اور ہو رہی تھی یہ دعا. دختر زادی اٹھی یا علی کہہ کے اٹھی. قدموں پہ زہرا کے گری.
کارے تبلیغ رسالت سے نبی زادی نے ہو کے فارغ کہا معبود سے شہزادی نے، میرے معبود تیرے لطف و کرم کے قرباں، فاطمہ تیرے انعام کا ہو شکر کہاں، حوران جنت جو یہ قصہ فلک تک پہنچا، چاند تاروں نے سنا اور ملک تک پہنچا، شور احسنت کا عرش خدا جاتا تھا، ہر ملک سجدہ شکرانہ بجا لاتا تھا، یہ کمال نہیں ایک زندہ حقیقت ہے یہ، فاطمہ زہرا کی فرمودہ بشارت ہے یہ، اور اختر یہ معجزہ پڑھ کے جو سنا دیتا ہے، مشکلیں آسان نہیں مردوں کو جلا دیتا ہے، نعرہ صلوات۔ دعا ہے کہ اس کہانی کے صدقے، آج کے دن کے صدقے، بی بی کی اس نظر کے صدقے، مولا حسن کے دسترخوان کے صدقے، پڑھنے والوں کا پڑھنا اور سننے والوں کا سننا بی بی اپنی عالیہ دربار میں قبول کریں، قائم آل محمد کا جلد از جلد ظہور ہو، جتنی مومنات یہاں بیٹھی ہیں وہ اپنے گھر تک نہ پہنچیں کہ ان کا دامن مراد سے بڑھ جائے، اپنی دعاؤں کو قبولیت کی معراج پہ